بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن۔ ملک کا سیاسی ٹیمپریچر جو ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو چکا ہے اور تحریک عدم اعتماد کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس سپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے بلا لیا ہے اور یہ اجلاس 25 مارچ کو ہونے جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف اپوزیشن جماعتیں بھی بہت زیادہ سرگرم عمل ہو چکی ہیں اور لانگ مارچ کی کال مولانا فضل الرحمان نے جو دی تھی، جو کہ پی ڈی ایم کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ کال اب اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ آج مولانا فضل الرحمان صدر پی ڈی ایم نے اپنے کارکنوں کو ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ کارکنان جو ہے وہ پورے ملک سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوں اور وہ اپنے اپنے علاقے کے ذمہ داران سے رابطہ رکھیں۔ جمعیت کی مرکزی قیادت ان کی رہنمائی کرے گی اور یہ تمام تر قافلے جو ہے آج ہی روانہ ہوں اور یہ قافلے اسلام آباد میں فیض آباد چوک میں جو ہے یہ وہاں پر اکٹھے ہوں گے اور اس کے بعد 25 تاریخ کی شام کو یہ قافلے اسلام آباد میں داخل ہونا شروع ہوں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کیسے داخل ہونا ہے اس کا طریقہ کار بھی انہوں نے کہا ہے کہ کارکنوں کو پیغام میں دیا جائے گا، ذمہ داران ساتھ ساتھ دیتے رہیں گے۔ اور انہوں نے اپنے کارکنان کو کہا ہے کہ جیسے آپ آزادی مارچ میں شامل ہوئے تھے، جیسے آپ ملین مارچ میں شامل ہوئے تھے، آپ نے قربانیاں دی تھیں، آپ تمام کارکنوں سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے وہ فوری طور پر اسلام آباد میں داخل ہوں تاکہ اسلام آباد پہنچیں، لانگ مارچ میں شمولیت اختیار کریں۔ یہ قافلے جوق در جوق روانہ ہوں تاکہ اسلام آباد میں یہ داخل ہو کر ایک بڑا کارنامہ جو ہے وہ سر انجام دے سکیں۔ اب وہ بڑا کارنامہ ظاہر حکومت پر دباؤ کا ہو سکتا ہے اور دوسری طرف جیسا کہ آپ جانتے ہیں اپوزیشن اتحاد جو تھا وہ مضبوط ہوا ہے، حکومتی اتحاد کمزور ہوا ہے۔ حکومتی اتحادی تنظیمیں جو ہیں وہ اپنا اعلان کرنے جا رہی ہیں 25 تاریخ کو چودھری برادران کے گھر میں، وہاں سے پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک حکومت پہ اب دباؤ جو ہے وہ مزید بڑھنا شروع ہو چکا ہے۔ او آئی سی کانفرنس جو ہے وہ آج ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے وہ 25 تاریخ کو بلایا جائے گا، قرارداد وہاں پر پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن دوسری طرف اسد قیصر جو ہے وہ اجلاس ملتوی کر دیں گے کہ ایک رکن قومی اسمبلی جو ہے وہ وفات پا گئے ہیں۔ اور حامد ناصر چٹھا کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ وہ سپیکر قومی اسمبلی رہے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ پارلیمنٹ کی یہ روایت رہی ہے جب بھی کوئی رکن اسمبلی فوت ہوتا ہے تو اس کی فاتح خوانی کے فوراً بعد اجلاس ملتوی کر دیا جاتا ہے۔ تو اسد قیصر جو ہے یہ اجلاس ملتوی کر دیں گے اور دوسری طرف اپوزیشن جو ہے اس کوشش میں ہے کہ وہ فوری طور پہ جو ہے قرارداد 25 تاریخ کو پیش کر دے، کیونکہ اگر یہ قرارداد پیش ہو گئی تو پھر رولز کے مطابق جو ہے اس پر کارروائی ناگزیر ہو جائے گی۔ اور دوسری طرف آپ جانتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ اعلان کر کہ ایوان میں الیکشن کا جو پروسیس ہے اس میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی۔ پارلیمان کی جو کارروائی ہے اس میں سپریم کورٹ مداخلت نہیں کرے گی، وہ معمول کی کارروائی ہے۔ اب لگتا یہ ہے کہ حکومت کے پاس جو ہے اس وقت کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ جو ہے الیکشن کرائے، اس کے علاوہ حکومت کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور ہم اپنے لیگل انفارمیشن پر آج کے بعد جو پولیٹیکل صورتحال ہوگی اس پر اپنا انالیسز، اپنا تجزیہ دیتے رہیں گے اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو کریٹیکل صورتحال ہے ہم اپنے ناظرین کو، اپنے سامعین کو اس سے باخبر رکھیں، اس سے آگاہ رکھیں۔ دیکھتے ہیں کہ لمحہ لمحہ بدلتی صورتحال جو ہے وہ کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ اسمبلیاں بچ جائیں گی یا اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوتی ہے، ناکام ہوتی ہے۔ آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں مجھے ضرور دیجیے گا۔ اور دوسرا، کیا آپ لیگل انفارمیشن کی اس کوشش اور کاوش کو جو سیاسی صورتحال پر ہو رہی ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہمیں یہ کیری کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے؟ اس پر بھی آپ کی رائے جو ہے وہ ہمارے لیے مقدم ہوگی۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے نمبرز کتنے ہیں، اپوزیشن کے پاس کتنے ہیں، یہ تمام تر جو تازہ ترین صورتحال ہوگی اس سے میں آپ کو
آگاہ کروں گا، اور اگر کوئی اور پولیٹیکل چینج آتی ہے، کوئی صورتحال نئی سامنے آتی ہے تو انشاءاللہ اس سے بھی میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا۔